آج ہم ایک ایسے رشتے کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گھروں میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی اور ناراضگیاں ہیں۔ ان سب مسائل کا حل ہمیں کہاں ملے گا؟ اس کا جواب ہمیں دنیا کے سب سے بہترین انسان ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شوہر کے طور پر کیسے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ خود اپنے کپڑے سی لیتے، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے اور گھر کی صفائی میں مدد کرتے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو اپنے لیے ہار نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور ایک خوبصورت مثال قائم کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاجز شوہر تھے، انہوں نے کبھی اپنی حیثیت کو اپنی بیویوں پر غالب نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ جیت گئے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ تھوڑی صحت مند ہوئیں تو آپ نے دوبارہ دوڑ لگائی اور اس پر آپ جیت گیا۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ اس ان کا بدلہ ہے۔ یہ واقعہ میں دکھاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت مزاج شوہر نہیں تھے، بلکہ ایک محبت کرنے والے اور خوش مزاج ساتھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی رائے کا احترام کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان مایوس ہو کر احرام نہیں کھو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ لیا۔ انہوں نے آپ کو خود احرام کھول کر سب کے سامنے قربانی کرنے کا مشورہ دیا۔ جب صحابہ نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی عقل اور سمجھ کا احترام کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک اچھا شوہر وہ نہیں جو اپنی بیوی پر حکومت کرے، بلکہ وہ ہے جو اس سے محبت کرے، اس کا احترام کرے اور اس کا ساتھ دے۔ جو شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان دونوں ہوتا ہے۔ ایک باپ کا کردار صرف یہ نہیں کہ وہ بچوں کے لیے کما کر لائے، باپ کو ایک رول ماڈل، ایک رہبر، ایک محبت اور تحفظ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور نواسوں پر بہت پیار اور شفقت نچھاور کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک دن بوڑھے شخص نے دیکھا اور کہا، میرے تو 10 بچے ہیں مگر میں نے آج تک ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے پیار اور شفقت کا اظہار کتنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت مزاج اور الگ تھلگ رہنے والے باپ نہیں تھے، وہ اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک بار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چڑھ کر کھیل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نواسا میری کمر پر آ گیا تھا اور میں نے اسے جلدی نہیں اتارا تاکہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ یہ واقعہ میں دکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کتنے شفیق اور خوش مزاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بچوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کرتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کے ساتھ محبت، تحفے اور مواقع کے معاملے میں برابری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ باپ کا کردار محبت، پیار اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیں یہ دکھایا کہ ایک باپ ایک اچھا رول ماڈل بھی ہو سکتا ہے اور ایک محبت کرنے والا دوست بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہم اچھے باپ بن سکتے ہیں اور اپنے خاندان کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ خاندان معاشرے کی بنیاد ہے، خاندان کا سربراہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ آج ہم ایک مثالی سربراہ خانہ کی صفات ہمارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے حلال روزی کمانے کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ خاندان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رہنمائی کی اور اسلام کے اصول سکھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، بشمول خاندان کے معاملات کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ہونے والے مسائل اور غلط فہمیوں کو حکمت اور صبر کے ساتھ حل کرتے تھے۔ وہ جھگڑوں کو ختم کرنے اور گھروں میں سکون قائم رکھنے میں ماہر تھے۔ ایک بار سفر کے دوران آپ کی ازواج کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرسکون اور حکمت کے ساتھ حل کیا اور یہ یقینی بنایا کہ کسی کے دل میں کوئی کڑواہٹ باقی نہ رہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب سربراہ خانہ کو ایک پرسکون اور صبر سے کام لینے والا، مسائل حل کرنے والا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی سربراہ خانہ تھے۔ وہ ایک محبت کرنے والے شوہر، ایک شفیق باپ اور ایک عاجز ساتھی
اور ایک روحانی رہنما تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے تاکہ ہم مضبوط، خوش اور کامیاب خاندان بنا سکیں۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کے خوبصورت نمونے پر چلنے کی توفیق دے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کر دیں اور روحانی محفل چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔